پیس آر ایم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ایک ایسا جہاز جسے انسان نے ناقابل غرق کہا، ایک ایسی رات جس نے تاریخ بدل دی، اور ایک ایسی غلطی جس نے ہزاروں جانیں لے لی۔ کیا واقعی ٹائٹینک کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا تھا، یا یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی؟ آج ہم آپ کو لے چلیں گے اس خوفناک رات کی طرف جہاں سمندر خاموش تھا مگر موت جاگ رہی تھی۔ یہ بات ہے 1909 کی، جب ایک عظیم بحری جہاز بنانے کا منصوبہ شروع ہوا۔ ہزاروں مزدور دن رات محنت کرتے رہے، ہر بولٹ ہر پلیٹ ہاتھوں سے جوڑی جا رہی تھی۔ 3 سال تک مسلسل محنت کے بعد دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تیار ہوا۔ یہ صرف ایک جہاز ہی نہیں بلکہ سمندر کی سطح پر تیرتا ہوا انسانی محنت کا مظہر تھا۔ ٹائٹینک کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنایا گیا۔ اس میں 16 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس تھے۔ انجینئرز کا دعویٰ تھا کہ اگر نچلے 4 حصے پانی سے بھر بھی جائیں تب بھی یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اسی اعتماد نے ایک غرور کو جنم دیا جس کا نتیجہ حادثے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اگر بات کی جائے اس جہاز کی تو یہ کسی بھی طرح ایک محل سے کم نہیں تھا، بلکہ زمین پر بنے ہوئے محلات سے بڑھ کر سمندر کی بھیانک لہروں سے لڑتا ہوا ایک چلتا پھرتا محل تھا، جس میں سوئمنگ پول، جیم، لائبریری اور شاندار ڈائننگ ہال موجود تھا۔ یہاں مالدار لوگوں کے شاہانہ لائف سٹائل کے مطابق لگژری انتظامات بھی تھے، اور غریب مسافروں کے لیے سادہ اور محفوظ سفر کی سہولیات بھی میسر تھیں۔ سمندر کے درمیان ایک دیو ہیکل جہاز، 4 بڑی چمنیاں اور روشنیوں سے جگمگاتا ڈیک۔ رات کے وقت یہ کسی تیرتے ہوئے شہر جیسا دکھتا تھا۔ اس جہاز کا سٹرکچر کچھ یوں بنایا گیا تھا کہ اس کے اندر داخل ہوں تو سنہری سیڑھیاں، قیمتی فرنیچر اور شاندار کمرے۔ فرسٹ کلاس کا حصہ کسی شاہی محل سے کم نہیں تھا، جبکہ تھرڈ کلاس میں بھی سادہ مگر امید بھری زندگی تھی۔ اس سفر میں شامل تھے دنیا کے امیر ترین لوگ، بہترین زندگی کے خواب دیکھنے والے غریب مسافر، اور زندگی کی مختلف کیٹیگریز کے لوگ۔ ہر کسی کے پاس ایک کہانی تھی، اس نہ ڈوبنے والے جہاز کے پہلے سفر کی تفریح حاصل کرنے کا خواب، اور نہ جانے کیا کچھ، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ سفر آخری ہوگا۔ 10 اپریل 1912 ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر شروع کیا۔ لوگ خوش تھے، موسیقی بج رہی تھی، اور ہر کوئی اس تاریخی سفر کا حصہ بن کر فخر محسوس کر رہا تھا۔ اس سفر کے شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اپنے انجام سے بے خبر ہر کیٹیگری کے لوگ اپنے اپنے حصے میں خوب انجوائے کر رہے تھے۔ لیکن سفر کے دوران کئی بار برفانی تودوں کی وارننگ دی گئی۔ بدقسمتی سے اس وارننگ کو سنجیدہ نہیں لیا گیا، اور جہاز کی رفتار بدستور تیز ہی رہی، اور بالآخر یہی لاپرواہی تباہی کی بنیاد بنی۔ یوں تو ٹائٹینک شپ انڈسٹری کی دنیا کا شاہکار سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی بناوٹ میں جہاں ہر قسم کی جدید مشینری اور سہولیات کا خیال رکھا گیا تھا، وہیں اس کی چند خامیاں بھی تھیں، اور حیرت انگیز طور پر ان خامیوں کی طرف کسی کی سوچ و فکر کا نہ جانا آج تک ایک مسٹری ہے۔ بات کی جائے ان خامیوں کی تو وہ کم معیار کے لوہے کی ریویٹس، لائف بورڈز کی کم تعداد، اور تیز رفتاری ہیں۔ یہ وہ غلطیاں تھیں جنہوں نے ایک بڑے سانحے کو جنم دیا۔ 14 اپریل کی رات، اندھیرا، خاموشی اور برفانی سمندر۔ ایسے میں ملاحوں کو کئی مرتبہ برفانی تودوں کی خبر ملی۔
لیکن انہوں نے جہاز کی رفتار کو کم کرنے کی بجائے معمول کے مطابق تیز ہی رکھا۔ یہی وہ بڑی مسٹیک تھی جس کا انہیں ابھی تک اندازہ نہ تھا کہ اچانک ایک بڑا آئس برگ سامنے آ گیا۔ اتنے قریب آنے کے بعد جہاز کو موڑنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک کا نچلا حصہ آئس برگ کے ساتھ زور سے ٹکرا گیا اور پانی اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے کمپارٹمنٹس پانی سے بھرنے لگے اور وہ جہاز جسے ناقابل غرق کہا گیا تھا آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ لوگ چیخ رہے تھے، بچے اپنے والدین کو تلاش کر رہے تھے، ہر کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش میں تھا۔ لائف بوٹس کم ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ جہاز سے نکل پا رہے تھے۔ ادھر سمندر کی ٹھنڈی لہریں ہر چیز کو خاموشی سے نگل رہی تھیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب جہاز دو حصوں میں ٹوٹ گیا اور پھر آہستہ آہستہ سمندر میں غائب ہو گیا۔ 1500 سے زیادہ لوگ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئے۔ ناظرین، ٹائٹینک صرف ایک جہاز ہی نہیں بلکہ یہ انسان کے غرور اور غلطیوں کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قدرت کے سامنے کچھ نہیں۔ اگر آپ کو ایسی ہی ڈاکومنٹریز والی ویڈیوز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل پیس RM TV کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے محبت بھرے کامنٹس کرنے کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔